ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ فرمائیں دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ عجیب بات فرمائی، فرمایا حدیث میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے کہ میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سن، کرتے کیسے ہیں؟ ڈوب کے، ٹوٹ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ اگر دعا لی ہے تو پھر دعا کے سارے راز بھی سن لیں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیف، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا۔ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں سورج اس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے، اور پھر اس دعا کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے۔ کس کو؟ سن لیں ذرا، کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ آل رسول جتنے بھی ہیں، شہداء کربلا جتنے بھی ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، میرے حضور کے یار غار یار مزار جتنے اصحاب رسول ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور فرشتوں کو ہدیہ کرنا ہے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعائیں بھی ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ ایک محدث، ایک بزرگ، ایک ولی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے مزار پہ بھی گیا بغداد میں، پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندرون بغداد میں ان کے تسبیح خانے خانقاہ پہ بھی گیا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی سائل آیا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور تحفہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس سائل آیا میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے حضرت کی، میں سائل آیا کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، کہتا ہوں پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا، اس کو پڑھ ویسے
جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اور اس وجدان سے پڑھ، اس درد سے پڑھ، پڑھ سورج ڈوبنے سے پہلے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور فرمایا وہ مشکل پہاڑوں کے نیچے ہے، وہ مشکل آسمانوں کے اوپر ہے، وہ مشکل زمینوں کے نیچے ہے، وہ مشکل سمندروں کی تہ میں ہے، مشکل کسی انسان کے سینے میں ہے، وہ مشکل کسی انسان کے تالے میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی زبان میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی آنکھ میں ہے، یا مشکل شیر کے پنجرے میں ہے، تیری مشکل شام سے پہلے حل ہو جائے گی۔ آل رسول کی نسبتیں، آل رسول کی محبتیں آج اگر ہیں تو ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں فائدہ ان نسبتوں اور میرے سامنے نہ سنیں، ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے، اور اس میں ایک چیز بتاؤں، جو حضرات پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ آج ہی پڑھے لکھے ہو جائیں، وہ ابھی پڑھے لکھے ہو جائیں، ہاں انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں، عربی کے ان مبارک بولوں کو، یہ حدیث کے بول بتا رہا ہوں، یہ سند کے ساتھ حدیث کی روایت بتا رہا ہوں، جو یہ بول ہیں کن کے؟ امام زین العابدین کے، کن کے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے، کن کے؟ سارے اولیاء۔ پھر بڑے بڑے اولیاء نے اس عمل کو آزمایا، بڑی بڑی ہستیوں نے اس عمل کو آزمایا، بڑے بڑے اکابر نے اس عمل کو آزمایا، بڑے بڑے با کمال اولیاء نے اس عمل کو پڑھا، اور اس عمل کی تاثیر اور اس عمل کی توجہ اور اس عمل کا کمال 100% آنکھوں سے دیکھا۔ تسبیح خانے میں آئے، آل رسول کی نسبتیں ہوں، اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں۔ بات نہ بنی پھر مزہ نہ آیا۔ میں کہاں کہتا ہوں کہ میں دوں گا، میں کہاں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے، میں تو ایک ڈاکیا ہوں، کسی کی ڈاک تقسیم کر رہا ہوں، میں تو ایک سفیر ہوں، کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے نہ دیکھنا میرے اندر 70,000 عیب ہیں، 70,000 خامیاں ہیں، پر دیکھنا کہ ڈاک کس کی ہے، دیکھنا سفیر کس کا ہوں، دیکھنا ڈاک کس کی ہے۔ میں آج محمد آل محمد کا سفیر بنا بیٹھا ہوں، آج محمد آل محمد کا گھر کا فقیر بنا بیٹھا ہوں۔ یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا پیغام کس کا ہے، یہ دیکھنا میسج کس کا ہے، یہ دیکھنا آواز کس کی ہے۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ تو 2 شرطیں ہیں اس کی، پہلی شرط توجہ، دھیان، درد، کیفیات، جذبے، وجدان، اور دوسری شرط اس کو پڑھ کے سارے آل رسول، شہدائے کربلا، ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر محمد کملی والے کو، اصحاب رسول کو، یار غار یار مزار، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی مشکل، اپنا درد، اپنا بیان، اپنی پریشانی، اپنا جادو جنات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں بیان کرنی ہے، اور کھل کے بیان کرنے۔ کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں، ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ناممکن میرے آپ کے لیے، یہ ناممکن ہو نہیں سکتا، اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ کوئی ممکن میرے رب کے لیے؟ آئے امام زین العابدین کا تحفہ، اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اب وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس دعا کو میں کیسے یاد کروں؟ اس کے لیے مختصر اس دعا کا خلاصہ نچوڑ بھی دیتا، جو بڑی بڑی ہستیوں نے دیا، اولیاء نے دیا، اور اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ کے میرے پاس حوالے ثبوت موجود ہیں۔ وہ خلاصہ اور حوالہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، یا رب لک الحمد،
یا رب لکل حمد، یا رب لکل حمد، اور اس کے آگے ساری دعا کی نیت کر لیں بس۔ جو نہیں پڑھ سکتا، جو کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، عربی کے بول مجھے یاد نہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا، اگر 80 لمحے بیٹھا یاد کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائیں اور اپنے جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سنیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا تو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں، یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، اس پہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دی۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ موسیٰ خوش ہو کے آگئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، جس ریت سے سفر کو ڈھانکا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، دعا فرمائے، کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا، کچھ دعا فرمائے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے رہی تھی، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے ہی یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس
یعنی ختم نہ ہو کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا یہ تو زیادہ ہو گیا. اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا؟ کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی اماں بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آگے کھا جائے. اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے. اگر سفر میں ہو اور جنگل میں ہو غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں. جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے، اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لیں، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں. فرمایا تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر. انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں؟ ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، ہر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں. میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. کس نے کہا ہم غریب؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے، ہم سے سکون چھین لی ہے. نعمتوں کی بے قدری. پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی. سچ بتاؤں کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چونکہ ہل جائیں گی. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا. پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، اور میں ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا. کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. اعمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے. اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا. بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا. اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا. اعمالکم حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہوائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے. تو سارا دن نعمتوں میں ہیں، سارا دن نعمت. ایک انڈیا کے بزرگ تھے، کھانے کے بعد نا عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے. میں نے کہا کیوں؟
کہا دولت زیادہ ہے، یہاں فراوانی زیادہ ہے، یہاں نعمتیں زیادہ ہیں۔ شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے، میں 11 پیکج دے رہا ہوں اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے، بس شکر کی زندگی ہو۔ ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے، بیر لے کے ادھ گلے سیب چیزیں چھاپے میں لے کے گاؤں گاؤں بیچتے تھے، میرے پاس دوائی لینے آتے تھے، میں ہدیہ دے دیتا، میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی یہ وکری، شکر ہے لکھ تھے یہ لکھ تھے یہ لکھ تھے، یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا۔ میں سوچنے لگا، ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے لاکھ روپے لگایا ہے، جو ارب روپے ہے، اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں لاکھ ہے۔ ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کرتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، میرا اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے سچا۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، آؤ شکر کرو، نعمتیں بڑھا دو۔ لگا ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن گن کے، چاروں طرف نظر رکھ کے، گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا، اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے، میں 2-3 دفعہ گیا، ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا، جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے، میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے کچھ دیر، پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا، گوشت کے لوتھڑے یوں لٹک رہے تھے۔ پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے کتنی نعمتیں عطا کی۔ میرا اللہ کہتا ہے آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں، مولا بڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے، صرف کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر، قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں۔ شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں۔ اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات 2 کام کرے، ایک گالیاں دے، ایک لوگوں کے شکوے کرے۔ گالیاں دے، بہت زیادہ دے گالیاں، زمانے کو گالیاں دے، بادشاہوں کو گالیاں دے، دنیا کو گالیاں دے، ہر چیز کو گالیاں دے، اور نہ شکری کرے اپنی نعمتوں کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نہ شکری کرے۔ رب سب کو چھین لیتا ہے، چین بھی، سکون بھی، رزق بھی، رحمت بھی، راحت بھی، اللہ چھین لے۔ نعمتوں کی قدردانی، نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں، وہ دولت کی شکل میں، وہ آنکھوں کی، وہ نظر کی، وہ یادداشت کی شکل میں، وہ رزق صحت کی شکل میں، وہ راحت رحمت کی شکل میں، وہ برکت اور خیر کی شکل میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے نا آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھیں کہ سارا دن نعمتیں دیکھیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، نعمتوں کو شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ بائک پہ ہیں، نعمتیں، گھر ہیں، نعمتیں، اور بستر گرم ہے، نعمتیں، بستر گرم ہے، نعمتیں، پانی گرم ہے، نعمتیں، آئیں پھر نعمتیں بڑھ جائیں گی اور ایسی بڑھیں گی، ایسی بڑھیں گی۔